اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی نگاہوں میں کامیاب انسان کون ہے؟ اس سوال کے جواب میں عرض کروں کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی نگاہوں میں ہر وہ انسان کامیاب ہے جو معصیت چھوڑ کر اطاعت خدا کا راستہ اختیار کرے، جس کی ابتدا بھی اللہ ہو، جس کی انتہا بھی اللہ ہو۔ چنانچہ آپ ایک نورانی بیان میں فرماتے ہیں وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ، اے بندگان خدا، اللہ سے اللہ کی طرف بھاگ کے آؤ، یعنی تاریکیوں سے نکل کر نور کی طرف آؤ، جہالتوں سے نکل کر علم کی طرف آؤ، اختلاف سے نکل کر اتحاد کی طرف آؤ، اضطراب و ٹینشن سے نکل کر اطمینان کی طرف آؤ، تفرقہ اندازی مت کرو، اس راستے کو چھوڑ کے توحید کا راستہ اختیار کرو۔ ہر وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے جو غضب خدا سے نکل کے رحمت خدا کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے۔ اور یہ مولا کائنات نے ہم سب کو درس دیا کہ وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ، تمہاری ابتدا بھی اللہ ہو، تمہاری انتہا بھی اللہ ہو، تو اس صورت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ مولا کی بزم میں ایک مرتبہ افلاطون کا یہ قول پیش ہوا۔ مولا افلاطون یہ کہتا ہے عالم ایک کرہ ہے، زمین مرکز ہے، افلاک کمانے ہیں، حوادث تیر ہیں، انسان نشانہ ہے، اور تیروں کا چلانے والا خود اللہ ہے۔ جیسے ہی یہ قول پیش ہوا، بعض لوگوں کے چہرے اتر گئے۔ کہا یا امیر المومنین، جب حوادث کے تیر اللہ کی طرف سے چل رہے ہیں تو ہم بچ کر کہاں جائیں گے؟ یا علی، ہم تو مارے گئے۔ تو مولا نے فرمایا اللہ کا در چھوڑ کے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے اللہ کی طرف بھاگو، اس کے غضب سے نکل کے اس کے دامن رحمت میں آ کر پناہ لے لو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کہے گا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندگان جنہوں نے گناہ کیا ہے، اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چونکہ وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ لہٰذا ہماری کامیابی اس چیز میں ہے کہ ہم معصیت خدا چھوڑ کر اطاعت خدا کا راستہ اختیار کر لیں۔ اور مولا نے اپنے اس قول کا عملی ثبوت بھی دیا کہ وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جس کی ابتدا بھی اللہ ہے، جس کی انتہا بھی اللہ ہے۔ مولا اتنی جنگوں میں کامیاب ہوئے، جنگ بدر میں کامیاب ہوئے، لیکن مولا نے اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ جنگ احد میں بھگدڑ مچی، بڑے بڑے سورما میدان جنگ کو چھوڑ کے بھاگنے لگے، لیکن ایسے ہنگامی حالات میں بھی
علی نے جنگ کے میدان سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹایا، رسول اسلام کی حفاظت فرمائی۔ کتنی بڑی کامیابی تھی، لیکن علی نے جنگ احد میں بھی اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ جنگ خندق میں جب مولا عمرو بن عبدود کے مقابلے میں جا رہے تھے تو رسول نے فرمایا، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور حضرت علی نے جب عمرو بن عبدود کو قتل کر دیا تو رسول نے فرمایا، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی خندق کے دن والی ضربت جو عمرو بن عبدود کے سر پہ چلی، یہ قیامت تک کے جناتوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنی بڑی علی کی کامیابی تھی جنگ خندق میں، مگر علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ جنگ خیبر میں علی نے خیبر کو فتح کیا، مرہب و عنتر و حارث کو قتل کیا، باب خیبر کو اکھاڑا، سپاہ مسلمین کے لیے پل بنایا۔ علی کی کتنی بڑی کامیابی تھی، لیکن علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ جنگ حنین میں علی کامیاب ہوئے، لیکن علی نے اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ اسی طریقے سے بعد رسول حضرت علی نے کبھی ناقصین کا مقابلہ کیا، کبھی مارقین کا مقابلہ کیا، کبھی قاسطین کا مقابلہ کیا، اور علی ہر مقابلے میں کامیاب رہے، علی ہر جنگ میں کامیاب رہے۔ لیکن علی نے کسی جنگ میں بھی یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے اپنی کامیابی کا اعلان کب کیا؟ جب 19ویں ماہ رمضان کی شب میں آپ کے سر پر ابن ملجم مرادی کی ضربت لگی تو مولا نے فرمایا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ میں نے عالم خیال میں کہا، مولا یہ کون سی کامیابی ہے؟ آپ ہر میدان میں کامیاب رہے، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، حنین میں، جمل میں، صفین میں، اسی طریقے سے نہروان میں، آپ نے کہیں بھی اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ کیا بات ہے، جب 19ویں ماہ رمضان کی رات میں آپ کے سر پہ ابن ملجم مرادی کی ضربت لگتی ہے، تب آپ فرماتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ عجب نہیں، علی آواز دیں، یاد رکھنا میدان جنگ کی کامیابی کو کامیابی نہیں کہتے ہیں۔ کل میں 13 رجب 30 عام الفیل کو خدا کے گھر خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تھا، اور آج میں 19ویں ماہ رمضان کو سن 40 ہجری میں خدا کے گھر مسجد میں ضربت کھا رہا ہوں۔ میری ابتدا بھی اللہ ہے، میری انتہا بھی اللہ ہے، لہٰذا آج علی کامیاب ہو گیا۔ علی نے ہمیں درس دیا، یاد رکھنا کامیابی تمہاری اس چیز میں ہے کہ تمہاری ابتدا بھی اللہ ہو، تمہاری انتہا بھی اللہ ہو۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو اپنی سچی معرفت کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔